اس زمانے میں صحابہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ایمان لانا اس کو نہیں کہتے کہ آدمی کفر سے اسلام میں آ جائے، یہ ایمان لے آیا کہ نہیں، یہ تو اسلام لے آیا۔ میری بات ذرا توجہ تو دو میری بات کی طرف۔ اسلم و تسلم ہے غیروں کے لیے اور ایمان والے کے لیے ہے اے ایمان والو تم ایمان لاؤ، اغیار کے لیے اسلام کی دعوت ہے، مومن کے لیے ایمان کی دعوت ہے۔ مجھے تو یہ ملا ہے قرآن، اور یہاں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے کہ ہے ایمان تو چونکہ ہے مسلمان۔ علم اور ایمان دو ایسی چیزیں ہیں جو سیکھ کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ گشت ہماری ایسی ضرورت ہے اور ہماری ایسی یعنی ضرورت کا فریضہ ہے کہ ہر مسلمان کی اس کی ضرورت ہے، اور اس کے بڑھانے کا راستہ یہ ہے کہ لوگوں کو گشت کے ذریعے سے لوگوں کو مسجد میں آنے پر آمادہ کرو۔ دیکھو میرے دوستوں، میں عرض کر چکا ہوں ہر چیز کے بننے کی جگہ متعین ہے۔ آپ بیمار ہیں تو اسپتال میں آپ کو رکھا جائے گا، وقت پر دوا ملے گی، وقت پر غذا ملے گی، ڈاکٹر بار بار دیکھیں گے۔ بالکل اسی طرح جس طرح جسمانی صحت کے لیے اسپتال کا ماحول ضروری ہے علاج کے واسطے، ایسے ہی مسجد کا ماحول ضروری ہے۔ ہم ایمان کے بیماروں کے لیے، معاملات کے بیماروں کے لیے، اخلاق اور معاشرے کے بیماروں کے لیے، نماز میں سستی کی بیماری کے لیے، زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی کی بیماری کے لیے، جتنی بیماری ہمارے اندر ہیں روحانی، ان سب کا علاج بھی مسجد کے علاوہ اللہ کی قسم کہیں نہیں ہے، کہیں علاج نہیں۔ اس طرح ایک بیمار کے لیے اسپتال کا ماحول لازم ہے، اس طرح ہم سب کے لیے مسجد کا ماحول صحت کے لیے لازم ہے۔ آپ دیکھیے بیمار آتے تھے آپ کے پاس، اسلام کو قبول کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، دین کی محنت نہیں کریں گے، جہاد نہیں کریں گے، ان سارے فرائض سے انکار۔ جیسا مسلمان اس زمانے کا مسلمان ہے کہ وہ نماز کے بغیر بھی مسلمان، روزے کے بغیر بھی مسلمان، ایسا اسلام وقت ثقیف چاہتا تھا کہ ہمیں ایسا اسلام چاہتے ہیں ہم کہ فرائض تو ادا نہیں کریں گے، ہم مسلمان ہو جاتے ہیں کلمہ پڑھ لیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انہیں مسجد میں رکھو۔ ارے سنو تو صحیح، انکار کرنے والوں سنو تو صحیح، فرمایا مسجد میں رکھو، یہ نہیں فرمایا 5 منٹ تعلیم میں بیٹھ جایا کرو، تم تاجر ہو تجارت کرو آ جایا کرو نماز کے لیے، نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جن کو مسجد میں لانے مسجد میں آنے سے اختلاف ہے، ان سے کہتا ہوں یہ نہیں فرمایا کہ انہیں کہیں ٹھہرا دو اور یہ 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں آیا کریں، نہیں ہے روایت۔ فرمایا ان کے لیے خیمہ لگاؤ مسجد میں اور یہ مسجد میں ہی رہیں۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اعمال مسجد کے اندر وہ تاثیر ہے اور اعمال مسجد کے ماحول میں وہ اثر ہے کہ جس اثر سے ان کے دل نرم ہو جائیں گے اور یہ زکوٰۃ بھی دیں گے، جہاد بھی کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، سارے کام کریں گے، یہ نہیں ہارا۔ سوچیے تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، ایک آدمی بگڑتا ہے، کہاں بگڑتا ہے؟ شراب کے اڈوں پر، تاش کے حلقوں پر۔ کیوں؟ جب ایک اجتماعی ماحول بگڑنے کے لیے ہے تو بننے کے لیے بھی کوئی اجتماعی ماحول ہونا چاہیے نا۔ اگر ایک آدمی منکر کے ماحول میں بگڑ رہا ہے تو اس کے مقابلے پر بھی تو اجتماعی ماحول ہونا چاہیے نا بننے کے لیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھا۔ چور سے چوری ہو گئی، مسجد کے سوزن سے باندھ دیا۔ سمامہ آئے، فرمایا مسجد میں باندھ دو، کیوں؟ کیا سزا کے لیے باندھا تھا؟ نہیں، نہ سزا کے لیے باندھا تھا نہ مجبور کرنے کے لیے باندھا تھا۔ ہم یہاں رکھ کر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہاں رکھ کر دیکھتے ہیں اور تمہیں دکھلاتے ہیں کہ اس ماحول میں رہنا دل کو کیسا بدلتا ہے اور دل کو کیسا پلٹتا ہے۔ دیکھیے آپ
آپ سمامہ بن اسال کو ایسے آ کر نبض دیکھتے تھے جیسا کوئی ڈاکٹر اسپتال میں روزانہ مریض کو دیکھتا ہے. نہیں بھائی ابھی آج اور رہنے نہیں کرتی کہ بھائی ایسے ہوتا ہے اسپتال میں. میری بات سمامہ بن اسال کو مسجد میں رکھا. وہ کہتے مجھے قتل کر دو مگر میں نماز نہیں پڑھوں, میں دین قبول نہیں کروں. فرمایا نہیں ابھی رہنے دو مسجد. اگلے دن پھر آئے, پھر نبض دیکھی ڈاکٹر کی طرح. فرمایا نہیں آج وہ رہنے دو. 3 دن جب پورے ہو گئے فرمایا بس کام ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, کھول دو اس کو کھول دو. کھولا, وہ نکلے, باغ میں گئے, جا کے غسل کیا, پاک صاف کپڑے پہنے, واپس آئے اور آ کر دین قبول کر لیا. اس دین کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. آپ غور تو کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں. ماحول اور مسجد کا ماحول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کسی زاویے میں اور کسی جو ہے کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ. نہیں, میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہ تربیت, ہدایت اور اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کا اور دلوں کی ظلمتوں, دلوں کی زدوں کے ختم ہونے کا, جن دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہوں کفر کی, ایسی مہروں کو توڑنے کا اگر کوئی جگہ ہے تو سوچیے. تو طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ کانوں میں روئی ٹھسے ہوئے تھے کہ مجھے یہ بات سنی نہیں. خوف بھی تھا, ڈر بھی تھا آپ کی بات کا. کہتے میں نے اچھی طرح اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی تاکہ میرے کان میں بات نہ پڑے, اور کان بند کر کے میں مسجد میں داخل ہوا. جیسے ہی میں نے پیر رکھا مسجد میں, اندر سے میرے دل نے کہا طفیل بات سننی چاہیے, تو پڑھا لکھا آدمی ہے, اچھے برے کلام سے واقف ہے, تو ان کی بات سننے سے کس نے روکا ہے؟ یہ بات سنی. آپ سوچیے نا, مسجد سے باہر تو یاد ہے کہ مجھے بات سنی نہیں, اور مسجد میں قدم رکھتے ہی اندر سے دل کہہ رہا ہے ان کی بات سننی چاہیے. فرماتے ہیں میں نے کوئی روئی نکالی کان سے اور میں نے آپ کی بات سنی اور اسلام میں قبول کیا, اور میں نے کہا کہ میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں. میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں, میں تمہیں وہ مثالیں دے رہا ہوں کہ اللہ کی قسم, پھر اللہ کی قسم, کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن حدیث کو اگر آنکھ کھول کے پڑھو تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہنے کی کہ ہدایت کہیں سے بھی مل جائے گی. ہدایت کو ملنے کی جگہ صرف مسجد ہے, صرف مسجد. ہمارے گشت کا موضوع ہے یہ کہ لوگوں کو منکرات کے ماحول سے, کفر شرک کے ماحول سے, ظلمتوں کے گناہوں کے ماحول سے اور منکرات کے ماحول سے ایسے نکال کر لاؤ جیسے کہیں سیلاب آ جائے اور لوگوں کو پانی سے بچا کر خشکی میں لایا جا رہا ہو, یا کہیں آگ لگ جائے لوگوں کو بھڑکتی آگ سے بچا کر باہر نکالا جا رہا ہو. میں کہتا ہوں کہ اگر تمہیں ایک نماز چھوڑنے پر ایک خود جہنم میں جلنے کا یقین ہو جائے تو تمہارے گشت اس طرح ہوں جیسا کہیں آگ لگ جائے اور وہاں لوگوں کو بچا کر نکالا جا رہا ہو. اس کیفیت پر تمہارے گشت آ جائیں اگر تمہیں اس کا یقین ہو دل سے کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے والا ایک خود جہنم میں جلے گا. تم تو گشت اس نیت سے, اس یقین سے کیا کرو کہ ہم لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے گشت کر رہے ہیں. ابھی تو کیا بتاؤں میں, ابھی تو آپ لوگ اس کام کو ایک تنظیم کے نظر سے دیکھتے ہیں, ورنہ گشت مولیہ صاحب کا ملفوظ ہے. گشت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. گشت کیا ہے, پڑھے ملفوظات مولیہ صاحب کے. گشت کیسا ہے, ریڑھ کی ہڈی کی طرح. کیا ریڑھ کی ہڈی, کیوں کہا ریڑھ کی ہڈی؟ آپ جانتے ہیں بڑے سے بڑا پہلوان اور بڑے سے بڑا طاقتور آدمی ہو, ریڑھ کی ہڈی کا ایک مہرا سرک جائے, ریڑھ کی ہڈی کی ایک مہرا سرک جائے, ایک جوڑ ہل جائے, بتائیے کیا حال ہوتا ہے. نہ پیشاب کر سکتا اٹھ کر, نہ پخانہ کر سکتا, بستر پر پڑا رہے گا. پیشاب پخانہ بستر پر کرتے ہیں وہ لوگ جن کی ریڑھ کی ہڈی میں فرق آ جاتا ہے. ان کا نہ پیر اٹھتا ہے, نہ ہاتھ اٹھتا ہے, نہ سر اٹھتا ہے, کچھ نہیں, حرکت ہی نہیں کر سکتے. آپ جانتے ہیں جتنے اعضاء ہیں ان سب اعضاء کی حرکت صرف ریڑھ کی ہڈی کے صحیح ہونے پر موقوف ہے. میں سب صاف کہہ رہا ہوں کہ جتنے دین کے شعبے ہیں ان سارے شعبوں کی حیات اور ان سارے شعبوں کی نقل و حرکت اور ان سارے شعبوں کی آبادی وہ اس گشت پر موقوف ہے کہ تم علم کے لیے
تیار کرو گے، مدارس میں جائے گا، علماء کی خدمت میں جائے گا، تم گشت ترغیب دو گے نماز کے لیے آئے گا۔ یہ جتنے بھی اسلام کے شعبے ہیں یہ سارے شعبے اس گشت سے آباد کرنے مقصود ہیں۔ ہم کہیں کے لیے گشت کرتے ہیں؟ ہم مدارس کو طلبہ دینے کے لیے گشت کرتے ہیں، ہم علماء اور اہل حق کو امت کی تربیت کے لیے ان عوام کو گشت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے گشت کرتے ہیں۔ ہم گشت ہمارے مسجد کے لیے کرتے ہیں، جن اعمال مسجد پر حضور اکرم نے صاف فرما دیا کہ ان سے زیادہ دلوں کو نرم کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہم ان اعمال مسجد پر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے گشت کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا گشت صحابہ کا یہ ہے کہ ایمان کے لیے گشت کرنے، ایمان والوں پر۔ صحابہ گشت ایمان والوں پر، پھر یہ گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں لائیں، یہاں اللہ کی بڑائی، اس کی وحدانیت، اللہ کی صفات، اللہ کا تعارف، ہر ایک کا تعارف اس کے گھر میں ہوتا ہے۔ آپ وزیر گھر میں جائیے، وزیر کا تاثر پیدا ہوگا، آپ فقیر کے گھر میں جائیے، فقیر کا تاثر پیدا ہوگا، کسی فقیر کے جھوپڑے میں جائیں گے اس کے فقر کا تاثر دل میں پیدا ہوگا، کسی وزیر کوٹھی میں جاؤ گے اس کی وزارت کا تاثر دل میں پیدا ہوگا، صدر سے بادشاہ سے ملو گے اس کا تاثر دل میں پیدا ہوگا۔ پھر مسجد میں آ کر اللہ کی بڑائی سننے سے اللہ کی بڑائی کا تاثر کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اور اس لیے نہیں پیدا ہوتا کہ ساری دنیا کے چھوٹوں کی بڑائی لوگ سنتے پھر رہے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی بڑائی کو سننے کا مزاج نہیں ہے۔ اس لیے دماغوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے امریکہ بہت بڑا ہے، یورپ بہت بڑا ہے، اسرائیل بہت طاقتور ہے، یہ ساری باطل طاقتوں کی جو ہے کا تاثر دل میں بیٹھا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں اور ملکوں کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہ سارے نقشے آپ کی آمد پر ٹوٹ گئے۔ آپ کی آمد کو اس آگ کے بجھنے سے معلوم ہو گیا کہ جو آگ کبھی نہیں بجھی وہ آپ کی آمد پر بجھی۔ کیوں؟ بتایا گیا کہ دین حق آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک شکل کی طرف اشارہ کرتے تھے، ہر شکل آپ کے اشارے سے گرتی تھی۔ جتنی شکلوں سے بیت اللہ بھرا ہوا تھا ہر شکل کی اشارہ کرتے تھے وہ نیچے گرتی۔ آج آپ کا ہی امتی ان شکلوں کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش میں ہے ان کے تذکروں سے، اور اللہ کے تذکرے مسئلے میں ختم ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے غیر کی بڑائی کے تذکروں سے اللہ کے غیر کی بڑائی قائم کرنا چاہتے ہیں، اور جو جس کی بڑائی قائم کرے گا وہ اس کا پابند اور اس کا پابند ہو کر چلے گا، اس کو معبود بنا کر چلے گا۔ یہ پکی بات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خود بھی مسجد میں آؤ، دوسروں کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لاؤ۔ ہمارے گشت کا مقصد ہی یہی ہے کہ آؤ اس بڑے کے گھر میں جس کی بڑائی دل میں اتر جائے، سب دنیا میں کوئی بڑا نظر نہیں آتا۔ یہ ہے گشت کا مقصد، اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کی رسالت پر امت کو جمع کرنے کے لیے گشت کیا جاتا ہے۔ اس طرح میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو، میں نے پہلی بات عرض کی ہے کہ ایمان بنے گا کیسے؟ یہ فرض تو ہے، میں پھر تم سے کہتا ہوں، قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، آپ نماز پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، تہجد پڑھیں، آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ سود نہ کھائیں، آپ غبن نہ کریں، آپ تجارت شریعت کے مطابق کریں، آپ سارے کام نیک کر لیں۔ علماء نے پھر بھی یہ لکھا ہے کہ جب تک دوسروں کو دعوت نہیں دے گا ایمان میں کمال پیدا نہیں ہوگا۔ سارے ہمارا خیر لیکن دوسروں کو معرفت پر آمادہ نہیں کرتے۔ ایمان کی تکمیل دوسروں کا اعمال پر آمادہ کرنے میں۔ اس طرح ہمیں روزانہ، دیکھو تو صحیح، تم دکان کے لیے وقت نکال رہے ہیں، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 15 گھنٹے بیٹھے دکان پر۔ فرماتے تھے اتنا ہی وقت اگر مسجد کو نہیں دے گا تو دکان کا یقین غالب آئے گا، عمل کا وقت مغلوب رہے گا، عمل کا یقین مغلوب رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے یہ تاجر نماز کو اس لیے ضائع کرے گا کہ اس نے دوسروں کو نماز پر آمادہ نہیں کیا، اس کا ایمان اس قابل نہیں رہا ہے کہ یہ اس کو دکان چھڑوا کر نماز کے لیے آتا، اس کا ایمان اس قابل نہیں رہا، کیونکہ اسے دکان سے پلنے کا یقین ہے، دکان سے پلنے کا یقین نماز کو ضائع کرا، دکان سے پلنے کا یقین نماز کو ضائع کرا، ملازمت سے پلنے کا یقین نماز کو ضائع کرائے گا کہ جی ادھر نماز آ گئی، ادھر دکان آ گئی، میں کیا کروں؟
کہ ہاں اگر پڑھنے کا یقین نماز سے ہے تو دکان چھوڑے گا، اگر دکان سے پڑھنے کا یقین ہے تو نماز چھوڑے گا، اور جو نماز چھوڑ دے گا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ سنو کان کھول کر، آپ سمجھتے ثواب کا کام ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اسلام ہی نماز ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسلام میں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو بعض علماء کا نزدیک اسے قتل کر دیا جائے کہ یہ اسلام سے مرتد ہے۔ سنو تو صحیح، اسلام سے مرتد ہے اگر نماز نہیں پڑھتا، اگر نماز نہیں پڑھتا اسلام سے مرتد ہے۔ ائمہ کے نزدیک کو اسے قتل کر دیا جائے۔ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کو عمر قید کر دیا جائے، عمر قید۔ سوچے تو صحیح، نماز چھوڑنے والے کے لیے یہ تو چھوڑنے والے کے لیے ہے، اور اگر نماز کا انکار کر دے کہ نماز ہے نہیں وہ تو کافر ہے، پکی بات ہے۔ اگر آپ غور کریں تو مسلمان غیر مسلم میں صرف نماز کا حد فرق بتایا گیا۔ اگر نماز ہے تو یہ مسلمان ہے، اگر نماز نہیں تو یہ مسلمان نہیں۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، اس نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے اگر دوسروں کو روزانہ ہر 5 وقت کی نماز کے لیے آمادہ کر رہے ہو، دیکھو میری بات توجہ سنو، تم سارے بازار والے، تم سارے دفتر والے، تم سارے کھیتی باڑی کرنے والے، اگر 5 نمازوں میں دوسروں کو نماز پر آمادہ کر رہے ہو پھر تو یہ نماز تمہارے پاس باقی رہ سکتی ہے، اور اگر تم نے دوسروں کو نماز پر آمادہ نہ کیا تو بتاؤ کیا ہوگا؟ دیکھو میری بات سنو، جب تم دوسروں کو نماز پر آمادہ نہیں کرو گے اور دوسروں کو نماز کے لیے تیار نہیں کرو گے تو بے نمازی تمہیں بے نمازی بنائے گا۔ میری بات یاد رکھنا، میں تو سمجھ کر کہہ رہا ہوں، بے نمازی تمہیں بے نمازی بنائے گا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، بہت آسان مثال ہے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تم دکان پر بیٹھے، اذان ہوئی مغرب، گاہک آ گیا، کسٹمر آ گیا، اگر آپ نے کسٹمر سے کہا کہ چلو جی نماز کے لیے، سامان بعد میں لے لینا، پھر تو ہو سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں، اور اگر آپ نے اس کو نماز کی دعوت نہیں دی کسٹمر کو تو یہ کسٹمر یہ کہے گا کہ مجھے ابھی آپ کی دکان سے 50,000 کا مال چاہیے۔ اب آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ 50,000 کے مال کو کیسے چھوڑوں نماز کے لیے۔ اب یہ کہے گا نماز پڑھنی سنت ہی تو ہے، فرض تو ہے نہیں، اور قضا ہو نہیں رہی ہے۔ یہاں تو نماز اول وقت ہوتی ہے اثر کی، ہاں 4:30 بجے وقت ہو رہا ہے، یہاں تو 5 نماز ہوتی ہے، اور غروب تو کہیں 6 بجے کے بعد ہوگا، جا کے 5 بجے کے بعد پڑھ لیں گے بعد۔ یہ کہا حضرت فرماتے تھے کہ جماعت کی نماز صرف سنت نہیں ہے، جماعت کی نماز صبح سے لے کے شام تک 5 مرتبہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ میں مسلمان ہوں، مشرک بھی نہیں ہوں، منافق بھی نہیں ہوں۔ 5 مرتبہ اس بات کا اعلان کرو اپنے عمل سے کہ مسجد میں جا رہا ہوں، نہ میں مشرک ہوں نہ میں منافق ہوں، اس لیے کہ منافق اور مشرک یہ 2 نماز کے نہیں آیا کرتے تھے، باقی مسلمان نماز کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ مسلمان غیر مسلم میں فرق کرنے کے لیے جماعت کی نماز ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی ہاں، آپ کو تو یہ سکھایا گیا ہے نا کہ یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، قرآن حکم دے رہا ہے، اگرچہ احناف کے نزدیک واجب کے قریب ہے، جی ہاں، بعض کے نزدیک فرض ہے، بعض کہتے ہیں فرض ہے، جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے، اگر نماز جماعت سے نہیں پڑھی نماز ضائع ہو گئی۔ میں بہت اچھی مثال آپ کو دے رہا ہوں، اگر آپ نے سمجھ لو کیسی اچھی مثال ہے۔ اگر آپ اپنی دکان پر بیٹھ کر 5 نمازوں کے لیے دوسروں کو تیار نہیں کر رہے تو آپ کی اپنی نماز بھی خطرے میں پڑے گی۔ گاہک آئے گا، کہے گا آج صبح سے تب تک کی بونی ہوئی نہیں تھی میری، اس وقت یہ گاہک آیا ہے، ادھر اذان مغرب کی ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں 50,000 کا مال ابھی لینا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ لائے گاہک کو اس وقت تیری نماز پر یقین کا امتحان لینے کے لیے لائے، تو یہ رزق دینے کے لیے نہیں۔ یہ تو اس زمانے کے لوگوں کی جہالت ہے اور بے عقلی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھے رزق دینے کے لیے گاہک کو لائے ہیں،
اللہ کو تجھے رزق دینے کے لیے گاہک کی ضرورت نہیں ہے. اللہ گاہک کو رزق دینے کے لیے نہیں لائے. اللہ گاہک کو نماز کے وقت تیری نماز کا امتحان لینے کے لیے لائے ہیں کہ تو نماز کے لیے آتا ہے یا گاہک کو مال دینے میں نماز کو ضائع کرتا ہے. کسی آسان بات ہے. تم سمجھتے ہو گاہک اللہ نے بھیجا ہے رزق دینے کے لیے. کیا ضرورت ہے اللہ کو کہ اللہ تجھے رزق دینے کے لیے گاہک کو لا دے؟ اللہ چاہے چوہے کے رزق بھجوا دے. لیکن اس وقت جو گاہک آیا ہے اللہ تیری نماز کا امتحان لینے کے لیے گاہک کو لائے ہیں کہ جانچنا چاہتے ہیں کہ اس کا یقین دکان پر ہے یا نماز پر ہے. تو میں نے اس لیے سمجھایا آپ کو کہ اگر آپ طے کر دو تم سارے جیتے بیٹھے اور میری بات پہنچا دینا اپنے متعلقین کو اور اپنے علاقے والوں کو کہ 5 وقت نماز کے لیے جب جایا کرو ہماری بھی بات سب نوٹ کر لینا. میں 2.5 گھنٹے کے گشت اور 2.5 گھنٹے کی محنت اور میرے سمجھ میں نہیں آتی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ داعی تو وہ ہوتا ہے جو صبح سے لے کر شام تک اس فکر میں ہے کہ میری نماز، میرے ساتھی کی نماز، میرے محلے میں رہنے والے کی نماز، ہر مسلمان کی نماز کا کیا ہوگا. یہ تھوڑی ہے کہ آپ 2.5 گھنٹے کا محنت کر لیں اور دکان میں بیٹھے آپ تاجر بن کر. وہاں تم تاجر بن کے بیٹھے ہو. ایسا گاہک آئے گا جس تیرے 4 مہینے وہاں صفر ہو جائیں گے اور تیرے 4 مہینے کوئی اثر باقی نہیں رہے گا. جب وہ گاہک یہ کہے گا کہ مجھے 1 لاکھ روپے کا سامان چاہیے ابھی پیک کر ابھی لے کے جاؤں گا ورنہ میں نہیں آؤں گا پلٹ کر، یہ پڑ جائے گا چکر میں کہ اب نماز پڑھوں یا گاہک کو دیکھوں. سیدھی بات ہے. 4 مہینے وہ کوئی 4 مہینے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک اس کی جو یہ 4 مہینے لگانے کے بعد 1 لاکھ روپے کا مال کے چکر میں اس نے عصر کی نماز ضائع کی ہے. حدیث میں آتا ہے جو عصر کی نماز کو ضائع کر دے اس کے پچھلے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. سارے اعمال برباد ہو گئے ایک عصر کی نماز قضا کر دے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم دکان پر بیٹھے ہو، دکان پر آنے والوں کو دعوت دو. 5 وقت کی نماز کے لیے جاؤ مسجد کی طرف. اگر واقعی نماز کے ذریعے ایمان میں کمال چاہتے ہو اور نماز کو ایمان پہ لانا چاہتے ہو اور نماز کے فریضے پر ایمان لانا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ مسجد جاتے ہوئے سب کو دعوت دیکھتے ہوئے اور راستے میں راہگیروں کو اور جو تمہیں مل جائے مسلمان دکان پر بیٹھا ہوا راستے میں چلتا ہوا سب کو نماز کی دعوت دیتے ہوئے اگر تم جا رہے ہو پھر تو تمہاری نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ ہے. اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اسے پڑھنی ہوگی پڑھ لے گا تو یہ تو کوئی نبی کا طریقہ ہے دعوت نہیں. ایک بات ہے کہ نماز کو اس طرح نماز کی دعوت پر آؤ. میں یہ کچھ کہہ رہا ہوں میرے نزدیک یہ کوئی نماز کی دعوت نہیں کہ آپ نے 2.5 گھنٹے محنت کر لی. میں کہتا ہوں ہر نماز کے وقت اس نماز کی دعوت عمل کے وقت دوسروں کا عملیات دلانا.